ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 32۔ اینا اور باسط نے وہ کارڈ دیکھ لیا تھا جس میں کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تھے جو ان کے کام آ سکتے تھے۔ بس اب کچھ وقت اور پھر تمہاری بربادی کے دن شروع ہوں گے امن۔ قسم ہے مجھے انوشا کی، تمہارے بھائی کے خون کے آنسو رلاؤں گی۔ اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ اس نے کہا تھا میں بدلہ نہیں انتقام لوں گی، اور جب کوئی عورت انتقام لینے پر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ ڈرو، because when a woman takes revenge, even a devil sights back and take notes۔ دسمبر کی اس سخت سردی میں بھی وہ بغیر شرٹ کے کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا اپنے اندر لگی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو بھسم کر ڈالے۔ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل بھی گیا لیکن وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ وہ اس کا فون تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بناتے اس نے کھڑکی کے شیشے پہ دے ماری تھی۔ وہ جتنا بے بس اب تھا آج تک کبھی نہیں ہوا۔ ہاسپٹل سے جلدی فری ہوتے ہی وہ گھر آ گئی۔ ولی کو عالم کے آنے کا پہلے ہی پتا تھا، اس لیے اب وہ دونوں ہی کہیں نکلے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھتے وہ بے دلی سے فون کو دیکھنے لگی۔ آج 3 دن اور چوتھی رات تھی اس نے نہ مرتسم کو دیکھا نہ بات کی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے اسے بری طرح سے مرتسم کی عادت لگ چکی تھی جو اب 2 دن میں تو چھوٹنے سے رہی۔ شاہ کہاں ہیں آپ؟ گہری سانس چھوڑتے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے سانس چھوڑنے پر کسی نے تیزی سے سانس کھینچی ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتی اپنے پاس کی جانے والی بھاری سرگوشی پر ساکت ہوئی۔ آپ کے پاس جانم؟ مرتسم اس کے قریب جھکتا سرگوشی میں بولا تھا۔ اینا اس کی سرگوشی پر اچھلی۔ شاہ؟ مرتسم کو دیکھتے وہ شوق سے بولی تھی۔ اس کے پیچھے کھلی کھڑکی کو دیکھتے وہ سمجھ گئی کہ وہ پھر سے کھڑکی سے آیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے اس نے گھبرا کر کھلے دروازے کو دیکھا۔ سیکنڈ سے پہلے بھاگتے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ سلور زدہ کرتا، اس پر مردانہ شال رکھے، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیپ اور سگریٹ کی وجہ سے سفید ہونٹ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مرتسم نے اسے دیکھتے اپنے بازو واہ کیے۔ اینا نے ایک پل کے لیے اس کے واہ ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جا سمائی۔ مرتسم نے اسے کسی قیمتی شے کی طرح خود میں بھینچ لیا تھا، جیسے ابھی کوئی اس سے چھین کر لے جائے گا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے خود میں سمائے کھڑا رہا۔ جب اینا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو وہ مزید اسے خود میں بھینچ گیا، اتنی طاقت سے کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ شاہ؟ اینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ مرتسم نے اس کا چہرہ سامنے کیا لیکن اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں آپ این؟ اس کی تھوڑی جگڑتے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ یہ کیا حالت کر لی آپ نے شاہ؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ نم آواز میں بولی۔ میں نے نہیں، آپ نے کی ہے این۔ وہ اس کا ہاتھ چومتا شکوہ کن لہجے میں بولا۔ میں ولی کا مان کیسے توڑ دوں شاہ؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے تھے۔ مرتسم خاموشی سے اسے دیکھے کیا۔ اب کہیں جا کر اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسے انگاروں سے ہٹاتے برف کے پاس رکھ دیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچھ دیر تک اس کی نظریں اپنے چہرے پر پاتی بلاخر بول اٹھی۔ 3 دن سے یہ چہرہ نہیں دیکھا تو لگتا تھا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں این۔ آپ کی آواز نہیں سنی تو سماتے جیسے کچھ بھی سننے سے انکاری تھی۔ وہ شدت سے بولا تھا۔ اینا اس کی شدت پر لب بھینچ گئی۔ اب دیکھ لیا نا، سن بھی لیا، اب جائیں۔ وہ زبردستی اس کا حصار توڑتی بولی۔ اس کے کانوں میں ولی کی قسم گونج رہی تھی۔ مرتسم اس کی بے رخی پر لب بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ولی کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں چلا جاؤں؟ مرتسم نے اسے کندھوں سے تھامتے پوچھا تھا۔ اینا نے ضبط سے اسے دیکھتے سر ہلا دیا۔ چلا جاؤں گا، بس تھوڑی دیر اپنے پاس رہنے دیں۔ وہ کسی بچے کی طرح اس سے بولا تو اینا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے؟ انتہا کا انا پرست شخص تھا وہ، لیکن اس کے سامنے اس کی انا جانے کہاں سو جاتی تھی۔ مرتسم اس کا ہاتھ تھامتے اپنے سامنے بٹھا گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اچانک اس کی گود میں سرک گیا۔ شاہ؟ وہ گھبرا گئی۔ میں 3 راتوں سے سویا نہیں ہوں این، پلیز کچھ دیر۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اینا کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اس کے التجا پر خاموش ہوتے اسے دیکھے گئی۔ مرتسم اس کے خاموش ہونے پر اس کے پہلو میں منہ چھپا گیا۔ وہ اس کے یوں پاس آنے پر ہڑبڑائی، لیکن وہ سکون سے آنکھیں موند چکا تھا۔ اس کے یوں پہلو میں منہ چھپانے پر دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، لیکن اس کی نیند کے خیال سے وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ اچانک اس کے پہلو پر لب رکھتے اسے ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔
لیکن کچھ ہی دیر میں مرتسم کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اس کے پہلو میں گہری نیند سو گیا۔ وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتی ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کے پہلو میں گہری نیند میں تھا، جبکہ اس کے بالوں میں حرکت کرتا اینا کا ہاتھ بھی آہستہ آہستہ ساکت ہو گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی اینا کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ جو بے چینی اسے کھائی جا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ دونوں ایک ہی دوسرے کی قربت میں سکون سے آنکھیں موندے پڑے تھے، نیند کی وادیوں میں گم وہ اس دنیا سے بے پرواہ ہو گئے۔ وہ دونوں گہری نیند میں تھے جب مستقل بجتے فون سے اینا نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتے اس نے اپنا فون اٹھایا جو اب بند ہو چکا تھا۔ عشا کا فون تھا۔ وہ بعد میں اسے کال بیک کرنے کا سوچتی فون رکھنے لگی جب اس کی نظر ٹائم پر پڑی۔ 10 بجے کا وقت دیکھتے اس کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ ہوش میں آتے اس نے سر جھکاتے مرتسم کو دیکھا جو اس کے پہلو میں منہ دیے گہری نیند میں تھا۔ شاہ، اسے گھبرا کر اسے پکارا، شاہ اٹھیں۔ اینا نے اس کا کندھا ہلایا۔ مرتسم نے کسمسا کر نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ذرا سا سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ سونے دے جانب، خمار بھری آواز میں بولتے وہ دوبارہ اس کے پہلو میں منہ چھپا گیا۔ شاہ پلیز اٹھیں، ولی شاید آ چکی ہیں، دیکھیں 10 بج چکے ہیں۔ اینا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ناچار مرتسم کو اٹھنا پڑا۔ سیدھے ہوتے اس نے اینا کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر اینا نے دوپٹہ صحیح کیا۔ اب جائیں آپ، وہ ہونٹ کاٹتی بولی۔ مرتسم جو اس کے خمار بھری آنکھوں میں کھویا تھا، اس کی نظر اس کے بازو پر پڑی۔ این، وہ پل میں سیدھا ہوا۔ اپنے زخموں پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ اور خراب ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا بازو تھامتے فکر مندی سے بولا۔ اس کے جواب نہ دینے پر مرتسم نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، یوں جیسے آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بولا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا ایسے مت دیکھیں این، ورنہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے یہ زخم محسوس نہیں ہوتے شاہ، ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ بہتے آنسوؤں سے بولی تھی۔ مجھے یہ جسمانی زخم اتنی تکلیف نہیں دیتے شاہ جتنی آپ سے دوری دیتی ہے۔ آپ نے مجھے سب کچھ سکھا دیا، اس دنیا سے لڑنا بھی، لیکن اپنے بغیر رہنا نہیں سکھایا۔ میں کیا کروں شاہ، مجھ سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ہچکیوں سے روتی بولی تو مرتسم نے بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ ایک آنسو باقی ہوتا اس کی آنکھ سے پھسل کر اینا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، آئی پرومس، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا، بس اب اور نہیں رونا۔ اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا، عالم سے ملیں آپ؟ اس کے بازو پر مرہم لگاتے مرتسم نے اس سے پوچھا۔ اینا بے ساختہ مسکرا دی۔ اس نے سر ہلایا۔ بالآخر مجھے میرا بھائی واپس مل گیا شاہ، وہ خوشی سے بولی تو مرتسم بھی مسکرا دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اب رونا بالکل بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد اس کا ماتھا چومتے مرتسم نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا، آپ بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب جائیں بھی؟ اینا نے اسے کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلا گیا۔ اینا کتنی ہی دیر کھڑکی کو تکتی رہی۔ وہ پاس تھا تو لگتا تھا جیسے سب کچھ آباد ہو، وہ گیا تو سب کچھ ساتھ لے گیا، اس کے لیے بس ویرانیاں چھوڑ گیا۔ ابھی تو کتنا کچھ کہنا تھا اس سے۔ گہری سانس بھرتے اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں ہوگا، اینا نے اسے ہمت دیتے کہا۔ ہاں میرے شیر، ہمت کر، دیکھنا اس کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ آدھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ آج شیری نینا کو پرپوز کرنے والا تھا۔ اس نے اسٹوڈیو کے بیک سائڈ پر ساری تیاری کر رکھی تھی جہاں اس نے نینا کو بلایا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اینا کا فون کر دیا تھا، لیکن وہ ہاسپٹل سے واپسی پر یہاں آئی تھی۔ جب تک نینا آتی ہے تب تک ایک ٹرائی کر لیں، وہ آدھی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت کنفیوز تھا۔ شیری میرے ساتھ کر، ہائے کتنا ارمان ہے مجھے بھی کوئی لڑکا ایسے پرپوز کرے۔ وشا حسرت سے بولی تھی۔ شکل دیکھی ہے تو نے جو کوئی لڑکا پرپوز کرے؟ آدھی اسے چڑھاتے بولا۔ تم چپ کرو، تم سے کسی نے رائے مانگی؟ وہ منہ بناتے بولی۔ اچھا نا آدھی، سچ میں اسے کوئی نہیں کرنے والا، اب ٹرائی میں ہی ارمان پورا کرنے دے۔ اینا اسے آنکھ مارتی بولی تو وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنس دیے۔ وشا نے دونوں کو گھورا۔ شیری گلا کھنکارتے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے، وہ اس کے مقابل آتا بولا۔ بولو شیری، میں سن رہی ہوں، وہ شرمانے کی ناکام کوشش کرتے بولی۔ شیری گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بہت بہت پیار کرتا ہوں، پتہ نہیں کب کیسے کہاں، لیکن میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھا۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا ساتھی منتخب کرو گی؟ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے سامنے انگوٹھی کرتے بولا۔ وہ شابہ مشکل ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ اینا اور آدھی نے منہ پر ہاتھ رکھتے انہیں دیکھا تھا۔
ہاں شیری کیوں نہیں، تم جیسا ساتھی تو قسمت والوں کو ملتا ہے، مجھے قبول ہے تمہارا ساتھ۔ وہ بمشکل ہنسی دباتی بولی تھی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتی بولی، بولو۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، شیری نے ہنسی روکتے کہا تھا۔ تمہیں ہر لڑکی سے دوستی توڑنی پڑے گی، کوئی ٹینا نینا وینا اب سے مجھے تمہارے آس پاس نہیں چاہیے۔ وہ ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی، کیوں نہیں، میرے لیے صرف تم امپورٹنٹ ہو، باقی سب تو بس ٹائم پاس تھے جنہیں آج کے بعد سے دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا بولا تھا، اوکے تو پھر مجھے آپ قبول ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے شرماتے بولی تھی، جبکہ اینا اور عادی کا کہکا گونجا تھا۔ وہ لوگ تو مذاق میں یہ سب کر رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے کھڑی نینا ساکت ہو چکی تھی ان کی باتیں سنتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی، نہ ہوتی اگر شیری وہ ٹائم پاس والی بات نہ بولتا۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی دیکھتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ بمشکل خود کو گاڑی تک گھسیٹتے وہ گاڑی میں بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے شیری سے سچی محبت کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شیری نے بس اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ وشا سے پیار کرتا ہے۔ وہ اپنی غلط فہمی میں یہ بات بھی بھول گئی کہ وشا اور شیری یونیورسٹی میں لڑکا بہن بھائی کے نام سے مشہور ہے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے شیری، میری محبت کا مذاق بنایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بہتے آنسوں سے بولی تھی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک وہ آئی کیوں نہیں؟ اس کا انتظار کرتے انہیں کافی وقت ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ شیری نے کتنے ہی فون کیے، پہلے تو اس نے فون اٹھایا ہی نہیں اور پھر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شاید کسی کام میں پھنس گئی ہو۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو دیکھتے اینا نے کہا تھا۔ تھک کر وہ لوگ شام میں گھر لوٹ گئے۔ وشا اور عادی نے اینا کو شاویلا واپس آنے کا کہا لیکن وہ ٹال مٹول کر گئی۔ وہ لوگ اصل بات سے ابھی انجان تھے، انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اینا کچھ دنوں کے لیے ولی کے پاس رہنے گئی ہے۔ کھانا اچھا بنا ہے نا؟ وہ عالم کو کھانا سرو کرتے بولی۔ عالم نے مسکراتے سر ہلا دیا۔ وہ کسی ہوٹل رہنا چاہتا تھا لیکن ولی اور مہر نے اس بات پہ اس کی اتنی عزت کی تھی کہ اس سے دوبارہ نام نہیں لیا۔ آخر بنایا کس نے؟ ولی فخریہ کالر جھٹکتے بولا۔ آخر بنایا کس نے؟ ولی فخریہ کالر جھٹکتے بولا، پھر بھی شاہ جیسا تو نہیں۔ اینا بے ساختہ ہمیشہ کی طرح بولنے والی تھی لیکن ولی کو دیکھتے وہ آدھی بات چھوڑتے سر جھکا گئی۔ عالم نے اس کی چپ کو بری طرح سے محسوس کیا تھا۔ ولی اسے یہاں آتے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ زینی کا چیپٹر معتصم کی لائف سے پوری طرح سے کلوز ہو جائے، اور اب وہ اینا کو رخصت کر کے ہی یہاں سے بھیجے گا۔ آج کا دن کیسا گزرا تمہارا؟ خاموشی محسوس کرتے ولی نے مسکراتے اس سے پوچھا تھا۔ اچھا تھا، ہمیشہ کی طرح، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ولی عالم سے بزنس کی باتیں کرتا اب کھانا کھا رہا تھا، جبکہ وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتے اب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ مجھے ریسٹورنٹ جانا ہے، آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ ولی نیپکن سے منہ تھپ تھپاتے بولا تھا۔ اینا نے اسے دیکھتے سر ہلا دیا، خیال رکھنا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا چلا گیا۔ عالم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ویسے تو نہیں دکھ رہی تھی جیسی معتصم کی بھیجی گئی ویڈیوز میں دکھتی تھی، تب اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک سی دکھتی تھی، خوشی دکھتی تھی، لیکن اب تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن اس کی زبردستی کی مسکراہٹ بھی صاف پتہ چلتی تھی۔ معتصم اس کی لائف میں کتنا امپورٹنٹ تھا وہ یہ بات اچھے سے جان چکا تھا۔ کیا تجھے کبھی ان کی یاد نہیں آئی؟ وہ چمچ سے کھیلنے میں مصروف تھی جب عالم اچانک سے پوچھ بیٹھا، کس کی؟ وہ چونک کر بولی، حسن بابا، عائشہ ماما، رما لاپی اور باقی سب کی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بولا جس کا چہرہ سپاٹ تھا، مجھے بھلا ان کی یاد کیوں آنے لگی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، تیرے ماں باپ ہیں وہ؟ عالم نے حیرانگی سے اسے دیکھتے کہا تھا، وہی جو مجھے جیتے جی مار کر ایک بے نام قبر میں دفنا چکے ہیں، جس پر وہ نہ جانے کتنی ہی دفعہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ تنزیہ لہجے میں تلخی سے بولی تھی۔ عالم کو اس کے لہجے کی کرواہٹ محسوس ہوئی تھی۔ مہر، انہوں نے جو بھی کیا اس وقت تیری حالت کے پیش نظر کیا تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ علی، تو بھائی تھا، تیرا سمجھ آتا ہے، تو خود اپنے گلٹ میں تھا، تو نے انو کو بھی کھویا تھا، ٹھیک ہے تو مجھے نہیں سنبھال سکتا تھا، لیکن علی وہ میرے ماں باپ تھے۔ وہ چمچ پلیٹ میں پٹکتی بولی تھی، ماں کا خیر کوئی قصور ہی نہیں، میرے تو باپ نے ہی مجھے مار دیا تھا، وہ باپ جو کبھی مجھے نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، وہ یوں بیگانے لوگوں میں مجھے چھوڑ گیا، ایک بار بھی پلٹ کر خبر تک نہیں لیا علی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اذیت سے بولی تھی، لیکن اب مہر ماں شاہ سیکھ چکی ہے ان کے بغیر جینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے بھی۔ اب کوئی بھی چھوڑ جائے ولی تو میں خاموشی سے اسے جانے دیتی ہوں کہ روکنے کا کیا فائدہ، وہ تو پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے، بس ایک وجود ہوتا ہے، اسے قید کر کے کیا کرنا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی جا چکی تھی۔ عالم کتنی ہی دیر سن سا بیٹھا رہا،
یہ اس کی مہر تھی جو رشتوں کے معاملے میں بہت نازک رہی۔ نہیں، یہ ان کی مہر نہیں، یہ مرتسم شاہ کی عین تھی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچتے سوچا تھا، شاید وہ نہیں جانتی کہ حسن بابا مرتسم اور ولی سے ٹچ میں ہیں، ویسے ہی جیسے اس سے تھے۔ عالم نے پرسوچ نظروں سے اس کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ مرتسم، مرتسم! ارسل نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکا۔ کہاں گم ہے؟ کب سے بلا رہا ہوں تجھے۔ کہیں نہیں۔ وہ سر جھٹکتے فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ عین کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ ارسل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ماہم اپیا نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ارسل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مرتسم نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر اس نے جو ارسل کو بتایا تھا وہ اس پر بم پھوڑنے کے برابر تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ مجھے بھی نہیں ہوا تھا، مرتسم سنجیدگی سے بولا۔ اس نے ابھی آدھی بات ارسل کو بتائی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عین کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ جانے، وہ چاہے ارسل ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ عین؟ ارسل نے کچھ دبے الفاظ میں کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ شٹ اپ ارسل! مرتسم دبا دبا سا گرایا تھا۔ مجھے نہ تو کل اس بات سے فرق پڑتا تھا نہ آج۔ وہ میری عین تھی، ہیں اور رہیں گی۔ دیٹس اٹ۔ ان کی پہچان ان کے وجود سے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اور زینی، اس کا کیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ پائے گی؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ ڈونٹ وری، وہ اپنی زبان کبھی نہیں کھولے گی، اس معاملے میں تو کبھی نہیں۔ وہ سائٹ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو تھا کہ ارسل چونکا تھا، لیکن فی الحال چپ رہا۔ اور کون جانتا ہے اس بارے میں؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ولی! مرتسم نے ہونٹ بھینچتے کہا تھا۔ اس کے نام پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ شیری نے بہت انتظار کیا، لیکن اگلے کچھ دنوں تک نینا یونیورسٹی آئی ہی نہیں۔ اس نے کتنے ہی فون کر ڈالے، اس کی دوستوں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا آج وہ کتنے دن بعد کیوں نہیں آئی تھی۔ شیری اسے دیکھ کے کھل اٹھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ آج وہ اسے اپنی محبت کا اظہار ہر حال میں کرے گا۔ بس اسے کلاس ختم ہونے کا انتظار تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی نینا باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اچنبھا ہوا، وہ اسے آج کچھ بدلی بدلی سے لگی۔ نینا، نینا! وہ اس کے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا۔ اس کے مقابل آتے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس لینے لگا۔ کب سے بلا رہا ہوں تمہیں، آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ وہ ہفکی سے اسے دیکھتا بولا۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر اسے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، لیکن پھر وہ اپنے تاثرات سپاٹ کر گئی۔ کہاں تھی تم اتنے دن؟ اور میرا فون بھی نہیں اٹھایا؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ ضبط سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا بتاتے کہ اتنے دن اپنی ادھوری محبت کا سوگ مناتی رہی تھی، اپنی محبت کا نام و نشان مٹا کر آج وہ لوٹی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی کام تھا؟ خود پہ قابو پاتے وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کیا ہوا مطلب؟ میں صرف تمہیں کام سے یاد کر سکتا ہوں؟ وہ خفا ہوا۔ اچھا چھوڑو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ہمت کرتا بولا۔ بولو، وہ ہنوز سپاٹ لہجے میں بولی۔ یہاں نہیں، تم چلو میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ شیری، جو بات ہے یہیں بولو ورنہ میں جا رہی ہوں، وہ کچھ چڑنے کے انداز میں بولی۔ اس سے مسکراتے اسے دیکھا اور یکدم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اسے دیکھتے آس پاس کافی اسٹوڈنٹس جمع ہونے لگے۔ وہ یونیورسٹی کا سنگر تھا، تقریباً ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کا کرش تھا وہ، یہاں تک کہ آدی اور وشا کو پتہ چلا تو وہ بھی جلدی سے بھاگ آئے تھے، جبکہ نینا اسے یوں دیکھتی چونک گئی۔ نینا، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے کیا نہیں، مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ جب سے تم میری لائف میں آئی ہو تب سے کچھ انوکھا سا احساس ہے جو تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ پہلے پہل تو یہ احساس سمجھ نہیں آیا، لیکن اب سمجھ چکا ہوں۔ اس احساس کو محبت کہتے ہیں، اور میں جان چکا ہوں کہ میں تمہاری محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہوں۔ کیا تم مجھے شہریار شاہ کو اپنی محبت میں شریک بناؤ گی، اپنا ہم قدم، اپنا ساتھی، ان شارٹ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے سامنے انگوٹھی کیے محبت سے بول رہا تھا۔ نینا ساکت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسٹوڈنٹس ووٹنگ کرتے اسے یس کہنے پر مجبور کرنے لگے۔ وہاں بہت سے لوگ ان دونوں کی لو سٹوری کو جانتے تھے۔ نینا سے یس پلیز، ایسی بہت سی آوازیں گونج رہی تھی، جبکہ نینا کے آگے وہ منظر گھوم رہا تھا جب وہ وشا کو بھی یوں ہی پروپوز کر رہا تھا اور اسے ٹائم پاس کہہ رہا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ پھر کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟ وہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی، بولو نا نینا۔ شیری چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتا بولا۔ آدی اور وشا کھڑے بس اس کے جواب کے انتظار میں تھے کہ وہ ہاں کرے اور وہ بس دھوم دھڑکا مچا دے۔ نہیں، بھرے مجمع میں اس کی سپاٹ آواز گونجی تھی۔ اس کی نہیں، پر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آدی اور وشا نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
शेरी के चेहरे का रंग उड़ा। नैना क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अब ये मजाक बंद करो और सही से जवाब दो। वह बामुश्किल मुस्कुराते बोला था। सही जवाब ही तो दे रही हूँ मैं, वो सीने पर बाजू बांधती बोली थी। शेरी बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करूंगी या शादी, जो लाइफ में कभी सीरियस हुआ ही नहीं, जिसे हर वक्त बस मजाक मजाक और मजाक चाहिए, वो तंजिया लहजे में बोली थी। शट अप नैना, तुम्हें इनकार है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं मेरी यूं इंसल्ट करने का, वो जबत से उसे देखता बोला था। इंसल्ट किस चीज की? सच ही तो बोला था। तुम जैसे लड़कों से हंस की बात क्या कर लो, पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। लेकिन उस भूल में मत रहना कि नैना शाह तुम जैसों के आगे बिछ जाएगी। वो तनफ्फुर से उसे देखती बोली। अरे थूकती भी नहीं हूं मैं तुम्हारी इस 2 टके की मोहब्बत पर, जो आए रोज बदलती रहती है। वो हाथ उठाते उसे देखती नफरत से बोली थी। बस करो नैना, तुमने ना कह दी तो बस। शेरी की मोहब्बत की यूं तजलील करने का तुम्हें कोई हक नहीं। वशा से रहा नहीं गया तो वो चीख उठी। नैना ने सुलगती नजरों से उसे देखा। तुम्हें तो मिर्ची लगेगी ही, वो उसे देखती तंजिया बोली थी। तीनों ने न समझी से उसे देखा। यू नो वट, नैना शाह का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं कि तुम जैसों से बात करे, वो अपने बाल झटकती बोली थी। एक नफरत भरी निगाह शेरी पर डालते वो चलेगी, जबकि शेरी सकते में खड़ा रह गया। वो चलेगी, उसकी मोहब्बत को, उसकी इज्जत को सरेआम रौन कर। एक तरफा मोहब्बत का दुख होता तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो तो उसे उसके औकात दिखाकर गई थी भरी महफिल में। सब लोग अफसोस से नैना को देख कर रह गए, जो एक हीरे को झटक गई थी। शेरी, आदि उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो तेजी से वहां से गायब हुआ था। वशा और आदि उसके पीछे भागे, लेकिन वो गाड़ी भगाते वहां से जा चुका था। शिट, अब क्या होगा? दोनों ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। ऐना को फोन कर, वशा ने जल्दी से कहा था। आदि ने फोन निकालते ऐना को फोन किया, उसे सारी सिचुएशन बताते वो बहुत घबराया हुआ था। वो सीधा स्टूडियो आया था। कितनी ही देर होंठ भींचते कामते वजूद से अपने हाथों की लकीरें देखता रहा, फिर एकदम ही फूट फूट कर रो दिया। अगर उसकी मोहब्बत एकतरफा होती तो वो ये गम भी हंसते हंसते सह लेता, लेकिन वो तो उसकी शरीक थी, उसके साथ कदम बढ़ाने वाली, उसके जज्बात पे हाँ की मोहर लगाने वाली। तो फिर क्यों वो आज यूं उसकी मोहब्बत को 2 टके का कर गई? शेरी, ऐना को जब आदि ने फोन किया था तो सीधा यहीं आई थी। वो जानती थी वो यहीं होगा। वो कांप कर रह गई थी उसकी हालत देखती। आदि, वशा और शेरी उसके लिए छोटे बहन भाई से ज्यादा छोटे बच्चों जैसे थे, जो गलती करके सजा से बचने के लिए उसके पीछे छुप जाते थे। शेरी, वो तड़प कर उसकी जाने पड़ी। शेरी ने नम भीगा चेहरा उठाते उसे देखा। वो चली गई ऐन, वो चली गई मेरी मोहब्बत रोन के, उसे 2 कौड़ी का करके। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई ऐन, मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई ऐन, मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। वो उसके कंधे पर सर रखता फूट फूट कर रो दिया। वो कोई मैच्योर मर्द तो था नहीं जो ये गम बर्दाश्त कर जाता। वो एक टीनेज लड़का था, लेकिन उसके जज्बात सच्चे थे। उसका दिल अभी मोहब्बत के मामले में कच्चा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शेरी, इधर देख मेरी तरफ। ऐना ने जबरदस्ती उसे अपने सामने किया। वो तुझसे प्यार करती है शेरी, तू ही तो कहता था। यकीनन कुछ हुआ होगा जो उसने ऐसा किया, कोई मजबूरी, कोई गलत फहमी, कुछ तो, वरना मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो प्यार से उसे समझाती बोली। वो उसकी बात पे एकदम ठहर गया। अपनी आंखें साफ करते उसने अजीब नजरों से ऐना को देखा। हाँ एन, तू सही कह रही है, गलत फहमी हुई थी। उसे नहीं, मुझे। मैं समझता था कि आंखों के जज्बे सच्चे होते हैं, लेकिन नहीं, एन, आंखों की कहानियां झूठी होती हैं। उसने आज तक मुंह से थोड़ी बोला था। ये तो मैं ही था कि जो उसे क्या से क्या मुकाम दे बैठा। वो सख्ती से होंठ पीसते खुद पे काबू पाता बोला था। ऐना जहां थी वहीं थम गई। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, आंखों की कहानियां झूठी होती हैं, आंखों के जज्बे सच्चे नहीं होते। मुर्तसिम ने भी तो आज तक उससे इकरार न मांगा न किया। वो तो बस उसकी आंखों के पैगाम पर यकीन करती थी। वो बुरी तरह से उलझी, आखिर किस पर यकीन करे। सर झटकते उससे शेरी को देखा, जब खुद पर काबू पाता वहां से जा चुका था। वो खाली निगाहों से बस अपनी लकीरों को देखती रही। मुर्तसिम रात गए तक घर लौटा था। वो सीधा अपने कमरे में जाने लगा जब महम की आवाज पर ठहर गया। क्या वो इतनी जरूरी है मुर्तसिम कि तुम उसके लिए अपनों को भी नजरअंदाज कर गए हो? महम नम आवाज में उसे देखती बोली थी। मुर्तसिम ने बेसाख्ता लब भींचे थे। अपिया, आप इतनी रात को क्यों जाग रही हैं? वो उनकी तरफ आता नरमी से उन्हें अपने हसार में लेता बोला था। मेरी बात का जवाब तो मुर्तसिम। ऐना इतनी जरूरी क्यों है कि उसके पीछे खुद को यूं नजरअंदाज करे हो?
اس کی بکھری حالت دیکھتی بولی، راتوں تم گھر نہیں آتے، سارا دن آفس میں گزارتے ہو اور گھر آتے بھی ہو تو اس سگریٹ کو پھونکتے گزار دیتے ہو، باقی سب کو تو تم نظر انداز ہی کر کے متسم، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ متسم سر جھکائے انہیں سنتا رہا۔ ماما بابا کے بعد میرے لیے تم ہی تو ان کی نشانی ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ وہ رو پڑی۔ اپیا پلیز، متسم انہیں خود سے لگاتا بے بسی سے بولا۔ اوکے آئی ایم سوری، میں آئندہ سے دھیان رکھوں گا، پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ وہ التجائیہ بولا تھا، وعدہ کرو اپنا دھیان رکھو گے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، وعدہ۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ ہرٹ ہوں۔ وہ ان کے سر پہ بوسہ دیتا بولا، آپ جائیں، سو جائیں، میرے لیے اتنی رات تک مت جاگا کریں۔ وہ دھیرے سے مسکراتا بولا، ماں مجھ سے بھی سونے کا کہتی چلی گئی۔ متسم نے ایک نظر روحا ماما کے بند کمرے میں ڈالی، بے ساختہ ہی ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے اس سے اندر جھانکا، انہیں جاگتا پا کر لب بھینچ گیا۔ آ جاؤ بچے، وہ تسبیح کرتی اسے دیکھتی نرمی سے بولی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ جانتا تھا وہ اس کے ہی انتظار میں جاگ رہی تھی، پھر بھی پوچھ بیٹھا۔ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جو ماں کو بھول ہی گیا۔ وہ نرمی سے مسکراتے بولی، ایسی بات نہیں ہے ماما، بس کام میں بزی تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا بہت یاد آ رہی ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بولی۔ متسم نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ وہ بھولتی ہی کب ہے؟ دھیمے لہجے میں کہا تو روحا ماما مسکرا دی، تمہارے بابا بھی ایسا ہی تھے۔ وہ ماضی کو یاد کرتی مسکراتے بولی، تمہاری ماما ذرا دیر کے لیے اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو وہ گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ وہ ہنستے بولی، سکندر بابا بھی تو آپ کو لے کر اتنی ہی پوزیسو تھے، مجھے بھی جان نے بتایا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا مسکراتے بولا تو وہ آہستہ سے سر ہلا گئی۔ لیکن بچے، وہ دور تھوڑی گئی ہے، کچھ دن کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جائے گی، لیکن تم نے اپنی حالت بالکل ہی دیوانوں جیسی کر لی ہے۔ وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھتی بولی، ماما بات دور یا پاس رہنے کی نہیں ہے، پچھلے 2 سال سے ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے صبح انہیں اپنے سامنے نہ دیکھا ہو۔ رات میں گھر آتے ہی وہ میرے سامنے ہوتی، دن میں کتنی ہی بار وہ فون پہ بات کرتی، وہ پورا دن ہی تو میرے آس پاس رہتی تھی۔ مجھے پوری طرح سے ان کی عادت لگ چکی ہے ماما، اور آپ جانتی ہیں عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتا بولا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے آنے سے پہلے میں زندہ نہیں تھا یا زندگی نہیں گزار رہا تھا، نہیں، ان کے آنے سے پہلے بس زندگی گزار رہا تھا اپنوں کے لیے، لیکن ان کے آنے کے بعد زندگی جینے لگا ہوں اپنے لیے۔ وہ اسے یاد کرتا دھیمے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ روحا نے اسے نہیں ٹوکا، وہ چپ چاپ سنتی گئیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ان سے پہلے میں ہنستا نہیں تھا یا خوش نہیں ہوتا تھا، ہنستا تھا، خوش ہوتا تھا، لیکن اپنوں کے لیے۔ لیکن ماما جب سے وہ آئی ہیں نا تو میں اپنے لیے مسکرانے لگا ہوں، اپنے لیے خوشیاں تلاشنے لگا ہوں۔ میں ایک بے رنگ زندگی گزار رہا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد میری زندگی رنگوں سے بھر گئی۔ ان کی چھوٹی موٹی شرارتوں نے زندگی میں ایک چٹخارا سا بھرا تھا۔ وہ اس کی شرارتیں یاد کرتا مسکرایا تھا، ان کے بچپنے نے میرے اندر سوئے ایک بچے کو بھی جگا دیا۔ پتہ ہے ماما، وہ جب مجھ سے ضد کرتی ہیں، کوئی شرارت کر کے میرے پیچھے چھپتی ہیں، بچوں کی سے حرکتیں کرتی خوش ہوتی ہیں، تو میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے جسم میں جان بھر دی ہو۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا، چہرے پر واضح خوشی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، اینا نے میری زندگی رنگوں سے بھر دی ہے ماما، ان کے جانے سے میری زندگی سیاہ ہو جائے گی۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولا تھا، اللہ نہ کرے بچے۔ روحا ماما دہل کر بولی تھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بہت جلد، پریشان مت ہو، سب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولی تھی، میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ وہ بچوں کی سے حسرت لیے بولا تھا، کیوں نہیں میری جان؟ وہ مسکراتی بولی تھی۔ متسم ان کی گود میں سر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ 8 سالوں بعد وہ پھر سے ان کی ممتا بھری آغوش میں سویا تھا۔ وہ 27 سالہ مرد کسی بچے کی طرح سمٹ کر ماں کے آغوش میں چھپا تھا۔ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی آغوش 7 سالہ بچہ یا 27 سالہ مرد نہیں دیکھتے، وہ تو ہمہ وقت ممتا کی تڑپ سے بھری رہتی ہے۔ جاری ہے۔